ایک تو سی ایم کے پی کے فیصلہ لے چکے ہیں ہائی کورٹ سے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے. ناؤ ہی کلیئرلی سیڈ اٹ کہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی تب تک آگے کا کوئی لاہے عمل طے ہی نہیں ہو سکتا. مجھے یاد ہے آپ نے لاسٹ ویک میرے شو میں بتایا تھا کہ اگر تو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تو یہ جو ان کے پاس اتھارٹی ہے سی ایم کے پاس کہ وہ اپنے تئیں کابینہ بنا سکتے، بٹ دا سی ایم ہیز ریفیوز ٹو ڈو سو. اب کیا کریں؟ اسٹینڈ اسٹل؟ نہیں، آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی سے دیٹ کہ وہ اپنے تئیں بنا سکتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک ان کی ملاقات نہیں ہو جاتی عمران خان صاحب تک، ہی از دا چیف منسٹر، وہ کوئی ایسا ارینجمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. مجھ سے شاید آپ نے منسٹر گوہر کے ریفرنس سے ایک شارٹ اس کا پوچھا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہو تو سکتا ہے، پرانی کیبنٹ کو بھی وہ کیا جا سکتا ہے، بٹ یہ ٹوٹلی ڈسکریشن جو ہے عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو دی ہے کہ وہ خود وہ کریں گے. پرپوزڈ کیبنٹ تب تک نہیں فائنلائز اور اناؤنس ہوگی جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو جاتی. بٹ اگین دین آرٹیکل 129 سب سیکشن 2 gives him this authority under the constitution of پاکستان کہ وہ بغیر کیبنٹ کے بھی چلا سکتے ہیں سلسلہ. سو وہ سارے منسٹریاں خود سنبھالیں گے، خود سے چلائیں گے ساری چیزیں ود واٹ ایس ایس ای ایم. آئین یہ کہتا ہے جی، آئین یہ کہتا ہے، میرے خیال میں آئین لکھنے والوں سے پوچھنا چاہیے انہوں نے یہ کیوں لکھا ہے. میں جاننا چاہ رہی ہوں نا شیخ صاحب، آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ آرٹیکل 129 کو کوٹ کر رہے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ پھر کس طریقے سے چلے گا یہ معاملہ. کیا وہ ساری منسٹریاں اپنے پاس رکھیں گے، اسپیشل اسسٹنٹس رکھیں گے؟ نہیں ایسے نہیں ہے. کچھ عرصہ یہ اس طرح چلایا جا سکتا ہے، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کیبنٹ میں آنی ہوتی ہیں. اس حوالے سے پھر ایک براڈر جو ہے وہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، بٹ اگین سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف عمران خان صاحب. تو یہ ایک سچویشن ہے جو ایسے رہے گی، اور تب تک وہ تمام پرانے لوگ جو علی امین صاحب کی کیبنٹ کا حصہ تھے وہ ممبر آف دی پروونشل اسمبلی ہے، اور وہ سب ایک ہی فیملی ہے، ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے. سو ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں. ٹرسٹ ہے اس کابینہ کے اوپر شیخ صاحب؟ سارے عمران خان کے ایم پی ایز ہیں، انہی کابینہ کے ایم پی ایز کے ووٹوں سے یہ دوسرے چیف منسٹر منتخب ہوئے ہیں. ایک آدمی ادھر ادھر نہیں ہوا. ایوری بڑی ٹرسٹ ایچ ادر. وہ جو لوگ ڈیویژنس کی ہوا پھیلا رہے تھے، جب ووٹ آیا تو میرے خیال میں ساری جو ریومرز ہیں وہ ختم ہو گئی. وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ آبویسلی انہوں نے حلقوں میں بھی جانا تھا، لوگوں کو منہ بھی دکھانا تھا. اگر ووٹ عمران خان صاحب کے ہیں کے پی کے اندر تو ادھر ادھر جاتے تو مسئلہ ہو جاتا. لیکن یہ بات تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ تو تھا. آپس میں کابینہ کی بڑی ان فائٹنگ چل رہی تھی. ایون وہ آپ کو یاد ہوگا شکیل صاحب ورسز علی امین گڈھا. ہاں جی، I don't think so. Why? Because Suhail was also part of that cabinet. And was very close to Ali Amin Gandapur Sahab. He was one of the 4-5 people considered جو کہ ان کے ساتھ ہر موبلائزیشن میں آگے رہتے تھے، and they were very close. یہ ہو گئے، وہ مینا خان صاحب ہو گئے، اور یہ اس طرح کے جو اور نوجوان ہیں تو وہ تو ان کے بالکل فرنٹ لائن کے جو تھے وہ اس کے اندر کیبنٹ کے اندر وہ تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، سارے ایک ہی رشتے سے جڑے ہیں، اور وہ عمران خان ہے. سو مجھے یہ بتائیے گا، کوئی توقع ہے ملاقات ہونے کی بھی ریسنٹلی؟ کیونکہ تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ میرے پروگرام میں تھے تو وہ فرما رہے تھے کہ سہیل آفریدی صاحب کا جو بہیویئر تھا، جو ایٹیٹیوڈ تھا، جو لڑنے مرنے والی باتیں تھیں، بڑی اشتعال انگیز ٹائپ تھی. تو ان کا رویہ مائلڈ ہو، میلو ہو، تو کوئی ملاقاتوں کا طریقہ کار بھی، کوئی راستہ بھی کھل سکتا ہے. غیر سنجیدہ سی بات ہے. رانا صاحب سیانے آدمی ہیں، مجھے ان سے اس بات کی توقع نہیں ہے، کیونکہ چیف منسٹر کی تقریر جو تھی اس میں اس قسم کی بات تھی تو وہ بڑا ریش رویہ تھا. چیف منسٹر وہاں پہ 2 دفعہ اڈیالہ کے سامنے ہو کے آئے. کیا ریش رویہ انہوں نے اختیار کیا؟ وہاں انہوں نے کوئی مار کٹائی کی، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی. ان کو جہاں روکا گیا وہ وہیں رک گئے، وہیں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، وہاں سے واپس چلے گئے. ڈنٹ میک اینی فائری اسٹیٹمنٹ دیر. بڑے قانون اور آئین کا احترام کرتے ہوئے بڑے ڈیسنٹ طریقے سے گئے اور بڑے ڈیسنٹ طریقے سے واپس آ گئے. چلو مجھے بتانا دے رانا صاحب نے آگے کیا کہا. Let me put it in front of you. وہ کہتے ہیں کہ اب لگتا ہے وہ ذرا مائلڈ ہو گئے ہیں تو اب ملاقات کا راستہ کھل سکتا ہے. تو واقعی میں اب مائلڈ ہو گئے؟ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا. وہ جو نظریات ہوتے ہیں نا جی، ان کو الفاظ جو ہے مائلڈ نہیں کر سکتے. وہ عمران خان کے فلسفے، آپ ان کی آج 4 سدہ کی تقریر سن لیں. انہوں نے کہا کہ یہ صوبے میں وہی کچھ ہوگا جو خان صاحب کا صوبہ ہے، خان صاحب کی ہدایت ہوگی اور خان صاحب کے نظریے کے مطابق چلے گے. صحیح. سو وہ آج کی تقریر یہ نہ ہو کہ کل رانا صاحب کہیں کہ 4 سدہ میں تقریر میں اس نے یہ کہا تھا اس لیے اب ہم اس کو عمران خان سے نہیں ملائیں گے. بچے والا کام شروع کر دیتا ہے انہوں نے. واٹ از دس؟
یہ کیا گفتگو ہے؟ رانا صاحب تو بادشاہ آدمی ہے. ویسے اس ٹائم پہ بھی بڑا پتہ ہے وہ بچوں والی چیز تب بھی لگتی تھی، میں ان کے کمرے سے اے سی نکال لوں گا، میں ان کے کمرے سے پنکھا نکال لوں گا، ان کا ٹی وی بند کر دو. اس ٹائم پہ یہ لگتی تھی. آج وہ بچوں والے کام کر رہے ہیں تو بچوں والا باری باری آپ لوگوں نے لگائی ہوئی ہے، تو اب ہمارا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے کر رہے ہیں تو اپنا زور مار لیں نا، اپنا پہ زور مار لیں. ٹھیک ہے کر لیں. کسی نے کیا کوئی ترلا کیا، کوئی منت کی ہے؟ اچھا تو عدالتوں میں جا رہے ہیں نا، عدالت میں جا رہے ہیں. وہ تو اچھا، رائٹ ہے. وعدہ تھا شیخ صاحب، وہ وعدہ تھا، کمٹمنٹ تھی، کوئی دلاسا کیا تھا وہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں ملاقات کے بارے میں کچھ کرتا ہوں، وہ جو فون پہ بات ہوئی تھی سی ایم صاحب کی؟ I don't know، میرے خیال میں ان کی بے بسی کا اظہار تھا کہ ان کی بھتیجی وہاں پہ چیف منسٹر ہیں، اور آبویسلی انہوں نے کہا ہوگا میں ان سے پوچھ کے بتاتا ہوں، یا پھر انہوں نے شاید کوئی اور اندیا دیا ہو کہ ان سے اوپر جو کوئی اگر کوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہوں شاید ان سے پوچھ کے بتاتا ہوں. جس سے بھی پوچھ کے بتاتا ہوں. دیٹ واز اے ویری لیم اور بڑا ضعیف قسم کا ایکسپریشن تھا. وچ واز ناٹ لیم اسٹائل کا ایکسپریشن تھا. تو ابھی جو سی ایم صاحب بھی آبویسلی ان کی بھی ہیں ووٹس ہیں، ہی از ناٹ an unelected member, he's an elected member. وہ بھی کہہ رہے ہیں نا خان صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا. اچھا ویسے بائی دا وے پی ایم ایل این اس ٹائم پر یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کسی زمانے میں جب ڈسکوالیفیکیشن، میں بالکل آپ کی بات کا آنسر دوں گا. 4.5 کروڑ کے صوبے پہ ایک ایک ووٹ چیف منسٹر سے لے کے 92 MP تک کو عمران خان کی تصویر کے اوپر ملا ہے، تو وہ ان کے پابند ہے. اس ٹائم پر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائڈ ہے، اور ڈسکوالیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے ہیں کسی چیز پہ. آپ کو نواز شریف والی سچویشن یاد ہوگی کہ جب انہوں نے کابینہ بنائی تھی تو اس ٹائم پہ وہ کابینہ کلعدم قرار ہو گئی. ہمیں کوئی نہیں یاد، ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہے. ہمیں صرف یہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے ذرا. ہمیں بالکل یاد نہیں، ہم یاد بھی نہیں چاہتے. ہمیں صرف ایک چیز کا پتہ ہے، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کا قائد ہے. عمران خان ہمارا رابر ہے. عمران خان کی فلسفہ نظریات کی بنیاد پہ ہم MNA بن کے آئے ہیں، اور ہم انہی سے ان کی دانش جو ہے، ان کی جو انٹلیکٹ ہے، ہم اس سے پورا استفادہ کریں گے چاہے جو مرضی ہو جائے. اچھا سو ناؤ ٹیل می، اگر ایک اسٹینڈ اسٹل کی سچویشن بن جاتی ہے شیخ صاحب، پھر کیا؟ کتنے عرصے تک کابینہ کے بغیر چلے گا معاملہ؟ پھر سر ہمارے لیے اسٹینڈ اسٹل ہے. کیا پاکستان کی حکومت کی عملداری نہیں ہے اس صوبے کے اندر؟ اور جو ہماری صوبائی حکومت کے لیے اسٹینڈ اسٹل ہوگا وہ پھر ملک میں باقی حکومتوں کے لیے بھی اسٹینڈ اسٹل ہوگا. یہ ہر کوئی جان لے اس بات. کیسے ہوگا اسٹینڈ اسٹل؟ کیا کریں گے؟ کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. وائی ڈو یو وانٹ می ٹو؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا اسٹینڈ اسٹل ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ بہت ہو سکتا ہے. یہاں فیڈرل ادارے نہیں ہیں، کیسے کام کریں گے؟ یہاں فیڈرل ادارے کیسے کام کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ مجھے آپ بتائیں نا. کسی کی کام نہیں کرنے ضرورت دیں گے ہے کہ اگر چیف منسٹر نہ چاہے تو کیا فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ادارہ یہاں کام کر سکتا ہے؟ چیف منسٹر نے نہیں چاہا تھا نا کچھ عرصے سے، لیکن سارے کے سارے آئی بی اوز بھی ادھر چل رہے ہیں. ٹیررسٹ کے خلاف ایکٹیویٹیز، افغان ریفیوجیز کو بھی بھیجا جا رہا ہے. اس میں آپ تو اس میں فوج کو انوالو کر رہی ہے نا. میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. میں تو پوچھ رہی ہوں نا کس ادارے کی بات کر رہے ہیں. پھر آپ ادارے کی بات کرتے تو پھر مجھے پوچھنا پڑتا ہے. FIA یہاں پہ ہے، واپڈا یہاں پہ ہے، ریلویز یہاں پہ ہے. کتنے ادارے ہیں؟ پاکستان کی گورنمنٹ کا ہر ادارہ موجود ہے KB کے اندر. آپ کیا شیخ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو چھوڑ کے باقی سب اداروں کے کام آپ بند کرا دیں گے؟ دیکھیں فوج نے تو بارڈر کی سیکورٹی کرنی ہے. اب آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ میرے منہ سے یہ کہلوانا چاہ رہی ہیں کہ میں کچھ نہیں کہلوانا چاہ رہی، میں سوال کر رہی ہوں. سوری نہیں وہ میں کہوں گا بھی نہیں. اس لیے کہ وہ بارڈر پہ کھڑے ہیں، جو ان کی ذمہ داری ہے وہ اپنی پوری کر رہے ہیں. اگر یہ چھوٹا سا رائٹ بھی اس کو نہیں دیں گے تو ہمیں یہ نہ بتایا جائے ہمارا صوبہ کیسے چلے گا اور کیسے نہیں. پھر آپ بعد میں کسی قسم کا گلہ نہ کیجیے گا. ہمیں ایسے ڈراتے ہیں صوبہ نہیں چلے گا. وہ آگے تم چلا رہے ہو صوبہ. شیخ صاحب مجھے بتائیں، تم نے چلایا صوبہ. مجھے ایک بات بتائیں، یہ وارننگ ہے، یہ تھریٹ ہے، یا یہ خدشہ ہے؟ نہیں آپ ایسے ہی آج آپ پروگرام کو ایکسائٹنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. میں تو سوال کر رہی ہوں شیخ صاحب، ایکسائٹنگ خبریں تو آپ دے رہے ہیں. نہ یہ تھریٹ، نہ یہ وارننگ ہے، نہ یہ تھریٹ ہے. آپ مجھ سے ایک چیز ڈسکس کر رہی ہیں، میں آپ کو اس کے پوٹینشیل کانسیکوینسز بتا رہا ہوں. اور میں پوٹینشیل کانسیکوینسز کے بارے میں بات کر رہی ہوں. یعنی اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں سیکرٹری اطلاعات PTI، تو کہیں تو کنسیڈر ہو رہی ہے نا شیخ صاحب یہ بات؟ مطلب ہے آپ 4.5 کروڑ کے چیف منسٹر کو وہاں روڈ پہ بٹھا دیں اور آپ اس کا جو آئینی اور قانونی حق ہے وہ آپ نہ دیں، پھر آپ ہمیں بتاتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. کہ کنسیڈر تو ہو رہی ہے نا یہ بات؟ وہ کریں گے، چیف منسٹر خود اعلان کریں گے نا. وہ چیف منسٹر ہے، میں تو نہیں ہوں. وہ کریں گے. میں تو آپ کو ایک جنرل ایک بات کر رہا ہوں، وہ خود کر لیں گے. وہ تکڑا آدمی اس معاملے میں، وہ جو اس نے کہنا ہوگا وہ ان کو بتا لے گا. چلے لیٹس موو آن فرام دس.
فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، ویسے شیسز والی بات میں بلیو نہیں کرتی، بٹ چلیے I'll put it in front of you. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کرائے کی ہے. کس کے کرائے کی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں صاحب کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ان کی کچھ بات کا رسپونڈ کروں. تو کائنڈلی مجھے آپ ڈونٹ ریفر ٹو ہیم اینڈ آسک می اے کوشچن. مجھ سے کسی انسان کا، کسی سمجھدار آدمی کا کوئی آپ پوچھیں یا خود اپنے ریفرنس سے پوچھیں. آئی ڈونٹ او دس ٹو اینی بڈی کہ میں اس کو اس قسم کا کسی بندے کے بارے میں پوچھیں مجھ سے. بندے کے بارے میں پوچھ رہی ہوں شیخ صاحب. I refuse to آپ کے سابق انفارمیشن منسٹر تھے. I refuse to respond. Fair enough. That makes sense کہ چلیے you don't agree with that. Can I say that? Well, obviously وہ کہتے ہیں کہ انگور کھٹے ہوتے ہیں جب چیزیں لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تو چیزیں بری لگتی ہیں. آگے چلے. علیمہ خان صاحبہ پاسپورٹ نائکاپ دونوں بلاک کرنے کا حکم ہو گیا ان کے. We have already condemned it. This is not fair. وہ پی او بھی نہیں ہے اور انہوں نے اپنا جو وارنٹ ہے اویلیبل نان اویلیبل اس کی آپ نے کمپلائنس بھی کی، اس کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ رہی ہیں اور ان کو کوئی سزا بھی نہیں ہوئی جو سزا سے بھاگ رہی ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ چیزیں کیسے انہوں نے کر دی ہیں. یوزلی 88 کی کاروائی ہوتی ہے اس کے اندر وہ لوگ ایسے کرتے ہیں اور جب ایک آدمی نہ پیش ہو رہا ہو یا وارنٹ کی وہ کمپلائنس نہ کر رہا ہو یا اس کو سزا ہو جائے اور وہ بھاگ جائے تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں بند کر دو. ہاں پیشی نہیں ہوئی نہیں تو انہوں نے وہ تو کر دیا نا، کمپلائنس تو کر دی انہوں نے. چلے ابھی شو کا وقت نہیں ختم ہو گیا.